السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میرے مطابق. میں ہوں عائشہ خالد اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب حسن نثار. حسن صاحب، پروگرام میں اور بھی ٹاپکس کو شامل کریں گے، لیکن پہلے آج میں پنجاب حکومت کے ایک اچھے اقدام کا ذکر کرنا چاہوں گی. کچن گارڈننگ کا فیصلہ آپ نے پہلے بڑی تائید کی تھی، اسے دوبارہ سے فروغ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اچھا، میں تو پرسنلی گڈ گورننس وغیرہ کی بڑی باتیں پروپیگنڈا گئے، باتیں کیا ہیں، خود ہی چھوڑتے ہیں شوشے. لیکن پنجاب گورنمنٹ نے ڈیفینیٹلی، پنجاب گورنمنٹ کیا ہے، میاں شہباز شریف، دو کام بہت زبردست. ایک تو انہوں نے جو سوٹا گھمایا ہے نا کہ 8 سے 10 بجے تک یہ جو شادیوں کا بالکل پھٹکار ہے یہ ختم کرو. بالکل. ورنہ ہم اتنے ڈھیٹ اور بے شرم لوگ ہیں، باز ہی نہیں آتے تھے. ٹھیک ہے، 12 بجے مہمان پہنچ رہے ہیں، صبح ہو گئی ہے، وہ عجیب طرح کا گند تھا. دوسرا، اس کو میں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا تھا. لوگوں کو چاہیے پلیز، میرا اس میں ذاتی یا کسی اور کا تو کوئی مفاد نہیں ہے، کچن گارڈننگ کو پروموٹ کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں گھروں میں جو سبزیاں مل رہی ہیں وہ گندی اور غلیظ ہیں. میں خود اپنی ویجیٹیبلز گرو کرتا ہوں، ہمارے پاس تھوڑی زمین ہے اور ہم کرتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہو اور تھوڑی سی تمیز ہو، تھوڑی سی اللہ نے توفیق دی ہو، تو آپ گملوں میں اگا سکتے ہو. سمجھ گئے ہو آپ؟ بے شمار چیزیں ہیں جو آپ کو کم از کم آپ کو پتا ہوگا کیسا پانی مل رہا ہے، کیسی کھاد مل رہی، اور اس کے اوپر کوئی اس کا زہریلے چھڑکاؤ نہیں. تو لوگوں کو چاہیے اس میں بہت زیادہ بچت. اب تو ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ فلاں چیز کا یہ بھاؤ ہے، فلاں کا یہ بھاؤ ہے. تو لوگوں کو چاہیے کوآپریٹ کریں. اس طرح کی باتوں، اس طرح کی اپیل جب گورنمنٹ کرتی ہے اس پہ لبیک کہنا چاہیے. اس پہ پولیٹیکل مائلیج نہیں ملتا نا. ہاں نہیں، گورنمنٹ یہ دیکھیں، میں اپریشیٹ ہی ان کاموں کو کرتا ہوں جس میں مجھے کوئی سٹنٹ کو، واردات کو، نوٹنکی کو، ڈرامہ نظر نہیں آتا. اس میں کوئی ڈرامہ نہیں. یہ ایک جینون کیمپین ہے، جینون لوگوں کی طرف سے. مجھے زیادہ نہ بلواؤ، میرا گلا ٹھیک نہیں ہے. میں اتنا ہی کافی ہے. لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ کچن گارڈننگ کی طرف آئیں پلیز. آپ کے پاس بہت چھوٹا گھر ہے، 5 مرلے کا بھی گھر ہے، اس کی چھت پہ کچھ کر لیں، گملے رکھ لیں، مرچیں اگا لیں، ٹماٹر، بہت کچھ اگایا جا سکتا ہے اور وہ بہت آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے بہت بہتر ہوگا. یہ گزارش ہے. ایک اعتراض جو کیا جا رہا ہے کہ ڈرون حملہ کیا گیا، مذاکرات کے دوران ہی کر دیا گیا، مذاکرات کے عمل کو ناکام بنانے کی کوشش ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات ہی بڑے مذاق خیز ہیں، اس کے کئی ڈائمینشنز ہیں. ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کس کس کے ساتھ مذاکرات. یہ ڈڈو تولنے والی بات ہے، تولنے، اللہ کرے نکل آئے. ایک بات. دوسری، ایک کہہ رہا ہے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں بالکل آخری مراحل میں تیاری ہے. طالبان کہہ رہے ہیں اس کا نام و نشانی کو. کیا گپ بازی ہے، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اچھا، پھر اس کا ایک تیسرا ڈائمینشن بڑا سادہ سا ہے، کسی عقل کی ضرورت نہیں. بھئی مذاکرات کی بات ہو رہی تھی تو چرچ پہ حملہ کر کے آپ نے، ٹھیک ہے، ان معصوموں کو تہہ تیغ کیا. اس کے بعد جنرل ثناء اللہ، ایک جرنیل جو ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس پہ عوام کا بڑا پیسہ لگا ہوتا ہے، فوج کی بڑی تربیت ہوتی ہے. تو وہ آپ یہ اسی طرح چل رہا ہے. باقی رہ گیا کہ ڈرون حملے کو قصور یہ، اور پھر وہ جو چودھری نثار نے کہا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ کتنے اس میں جرائم پیشہ مارے گئے ہیں اور کتنے اس میں جینون جو معصوم بندے. اچھا، وہ جو پرسنٹیج ہے وہ بہت ہی مذاق ہے. ایک بات اور جو ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی وہ یہ ہے عائشہ کہ گیہوں کے ساتھ گھن پستا ہے. یہ زندگی کا بنیادی اصول ہے. کولیٹرل ڈیمیج جسے کہتے نہیں ہوتا ہے. اب ایک اور بات ہے کہ اندازہ لگاؤ نا، اگر میرے گھر میں اشتہاری رہ رہے ہوں اور وہاں کو ریڈ کر دے اور پھر اس میں مارا جاؤں، تو میں نہیں سمجھتا کہ میں کولیٹرل ڈیمیج کی کوئی لپیٹ میں آتا ہوں. اب جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ یہ نیٹو سپلائی روکیں گے، وہ پھر آگے اس کے جواب میں کیا روکیں گے وہ تو پھر کہ وہ نہ بتائے گی تو دیکھیں گے. صحیح ہے. تھوڑا مختلف سوال شامل کرتے ہیں. سمرا کی طرف سے کراچی سے کہتے ہیں کہ مساوات کا کانسیپٹ کیا ہے؟ برابری. دیکھیں بات سنیں، کوئی عالم اور جاہل، گناہ گار اور نیک، مجرم اور معصوم، قاتل اور مقتول، سخی اور کنجوس بخیل آدمی،
ایک جیسے کیسا ہو سکتا ہے؟ انسان برابر اندازہ لگا نہیں، مساوات کا یہ کانسیپٹ کہ انسان برابر ہے، یہ تو بہت ہی احمقانہ بچگانہ سی بات ہے. انسان برابر نہیں ہوتے. اللہ پاک نے رنگتیں علیحدہ بنائی، آنکھیں، دماغ اور طرح کا دیا، سوچ اور طرح کی دی، مقدر اور طرح کا دیا. برابر کیسے ہو گیا؟ ہاں، یہ غلط سمجھا جاتا ہے اور غلط بتایا جاتا ہے. جب آتا ہے یہ بنیادی حقوق پہ اور بنیادی ضروریات پہ، وہاں برابر ہے. مثلا میں بہت گیا گزرا آدمی ہوں. تعلیم، خوراک، صاف پانی میرے بچوں کا بھی حق ہے. آپ بھلے بڑے فن خواہ ہوں، آپ کے بچوں کی طرح میرے بچوں کو بھی چھت چاہیے. بھلے ذرا چھوٹی ہو لیکن ضرورت ہے. لیکن اچھا، اسی طرح آپ بہت عالم ہیں، بہت انٹلیکچوئل ہیں، میں ایک جاہل آدمی ہوں، لیکن قتل آپ سے سرزد ہوا ہے تو آپ کو بھی وہی سزا ملنی چاہیے جو اگر مجھ سے سرزد ہو تو مجھے ملے گی. تو برابری کا یہ ایک اندازہ ہے. باقی یہ کہنا کہ سبحان اللہ، وہ جو بابا بلے شاہ نے کہا تھا، بلے شاہ سنورنا نہیں گور پیا کوئی اور. لوگ جن کی محبتوں میں عمریں گزار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کروڑوں انسان لوگ جن کا ذکر کرتے ہیں محبت سے، عقیدت سے، وہ غم ماجوں کی طرح ان کے برابر تو نہیں ہو سکتے نا. میں آئنسٹائن کی برابری کر سکتا ہوں، میں نیوٹن کی برابری کر سکتا ہوں، میں شیکسپیئر کی برابری کر سکتا ہوں، میں تو غالب کی برابری میں مولانا روم ہے، فلانا ہے. میں لکھنے پڑھنے کے انٹلیکٹ کے حوالے سے بات کروں، ٹھیک، تو بالکل برابری شرابری نہیں ہے. اور یاد رکھنا، تو پودے ایک جیسے نہیں ہوتے بھائی. ایک ہی بیج لے کے ایک ہی جگہ پہ ڈالو، ایک ہی طرح اس کو ایریگیٹ کرو، ایک ہی طرح اس کو آپ کھاد ڈالو، جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے، ان پٹ ساری ایک جیسی ہو، زمین بھی ایک جیسی ہو، ان کا پھل ایک جیسا نہیں ہوتا. کسی کو کم نصیب ہوگا، کسی کو زیادہ ہوگا. انسان کیسے برابر ہو سکتا ہے بھائی؟ بالکل نہیں. نہ مساوات نام کی کوئی چیز کائنات میں کہیں کو وجود نہیں رکھتی. بٹ وین اٹ کمز ٹو بیسک نیڈز اینڈ بیسک رائٹس، تو پھر میں اور آپ برابر ہیں. ادروائز کیسے برابر ہیں یار؟ ٹھیک ہے حسن صاحب، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. فی الحال وقت ہوا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا. بریک سے واپسی میں حسن صاحب، ہمارا وہی پرانا رونا، مہنگائی پچھلے 4 ماہ میں 20% بڑھ گئی ہے. اور 20 نہیں، زیادہ بڑھ گئی ہے. میرا خیال ہے انہوں نے کالم میں غلط کوٹ کیا، یہ میں غلط لکھ گیا ہوں، لیکن 20 سے کہیں زیادہ بڑھی ہے. اچھا، آپ نے یہ بھی کہا کہ معیشت سنبھالو ورنہ، تو سنبھالے کیسے؟ مطلب یہ ہے، دیکھو بات سنو، کہتے ہیں نا تنگ آمد بجنگ آمد، اور وہ کہتے ہیں لاسٹ اسٹرا آن اے کیملز بیک، اور یہ وہ. تو بجائے اس کے کہ لوگ چھریاں لے کے، ڈنڈے لے کے سڑکوں پہ آ جائیں اور جاگیریں لوٹ لیں. ہاں نہیں، صحیح بات ہے. میں نے تو میں نے لکھا تھا کہ بھی یہ جو 5-5 مرلے کی گاڑیاں ہیں، یہ تندوروں میں تبدیل نہ ہو جائیں. بس کرو لوگوں کے ساتھ، یہ بہت ظلم ہو رہا ہے. یا ڈالر جان بوجھ کے مہنگا کر رہے ہیں، یا ان سے سنبھالا نہیں جا رہا. بہرحال مختصر باٹم لائن یہ ہے کہ یہ جو ڈار صاحب ہیں، یہ ان کے بس کی بات نہیں. ان کے بس کی بات تو وہ معیشت دان ہے ہی نہیں، وہ ماہر معاشیات نہیں ہے، وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے. دوسرے، اچھا اگر وہ ڈار صاحب رشتہ دار صاحب ہیں، کچھ نہ کچھ دینا تو کوئی اور کھلونا دے دو ان کو، کوئی اور محکمہ اس کا بیڑا غرق کرے. اکانومی کا یہ فائننس کی وزارت کا تعلق ہے لوگوں کے چولہوں کے ساتھ، لوگوں کے پیٹ کے ساتھ. اور پیٹ جو ہے یہ دماغ کو ڈومینیٹ کر جاتا ہے اگر خالی ہو، پھر بندہ کچھ نہیں سوچتا اس کو. ٹھیک ہے، تو ان کو کچھ اور دے دیں. رشتہ دار تو ظاہر ہے بھرتی کیے ہوئے ہیں اور رکھنے ہیں، ان کی لاتعداد ہیں، لیکن یہاں سے جان چھڑائیں. یہ قصہ ہاتھ سے ورنہ نکل جائے گا. جو کچھ پچھلے 4 مہینوں میں ہوا ہے، آنے والے 4 مہینوں میں اگر رفتار یہی رہی تو آپ تصور کرو لوگ کہاں جائیں گے، کیا کریں گے لوگ. میں بار بار یہ بجٹ بنا کے، جس کا 30, 40, 50, 60, 70 ہزار انکم ہے، وہ کیسے زندہ ہے، میں تو حیران ہوں. اور یہ کہانی، اور میں نے چند دن پہلے
ایک موازنہ کیا تھا فرینچ ریولوشن کے وقت جس طرح کے حالات تھے اور جیسے آج کل پاکستان کے ہیں، اور یہ ظاہر ہے پچھلے 2-4 مہینوں میں نہیں ہوئے، کافی دیر سے جو ہو رہا ہے اس ملک میں، اس میں اتنی گہری مماثلت ہے کہ خوف آتا ہے. فرق میں نے لکھا ہے کہ فرینچ ریولوشن میں اور پاکستان میں انارکی ہوگی یا ریولوشن ہو مجھے نہیں پتا، کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور. فرق اتنا ہے کہ فرانس میں فرانسیسی رہتے تھے، پاکستان میں پاکستانی رہتے ہیں. ہیومن مٹیریل کا فرق ہے، حالات بہت خوفناک ہیں، تو ان کو کچھ ہوش کرنی چاہیے حکومت کو. مطلب الارمنگ فیکٹ ہے جس کا ذکر کیا ہے سعودی مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز نے کہ جہاد کے بڑے علمبردار جو ہیں وہ اپنے بچوں کو روک رہے ہیں جہاد. یار میں حیران ہوں کہ انہوں نے یہ بات کی ہے، آپ نے اس کو سوال بنا کے پوچھ رہے ہو. یہ بات میں 500 دفعہ لکھ چکا ہوں. ان میں سے کتنے لوگوں کے بیٹے شہید ہوئے ہیں، ان کو تو یہ بڑا سینت کے اور سام کے رکھتے ہیں. خود کیوں نہیں مرتے؟ خود جائیں نا، کیا پرابلم ہے؟ کوئی تلوار کوئی نیزہ تو نہیں چلانا، ٹریگر ہی ہے نا، تو جاؤ مرو، خود کرو، اپنی اولاد کو نہیں، اپنی اولادوں کو بھیجو. تو یہ مفتی صاحب نے جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے، لیکن یہ ہر کامن سینس والا آدمی بات کرے گا. اور میں تو یہ سال سے مور دین 20 ٹائمز یہ بات لکھ چکا ہوں کہ کوئی جاؤ جا کے سروے کرو کہ یہ جو جتنے بنتے ہیں جہاد کی کال دینے، ہاں یہ ذرا پتا کرو ان کے اپنے کتنے بچے شہید ہوئے ہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو. اچھا صاحب، ایک اور سعودی عالم دین ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مریض کی سیر میں جو شمولیت ہے وہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے. نہیں، یہ شریعت کو ڈیفائن کرنے والا ایک بندہ تو نہیں ہو سکتا نا. قرآن پاک کی 700 سے زیادہ آیات کا اگلی بار مجھے یاد کرانا، میں ایگزیکٹ نمبر لے کے آؤں گا. ایگزیکٹ ٹھیک سے زیادہ تعلق ہے تسخیر کائنات، تحصیل کائنات، تفکر، تدبر، دیکھو جانو سمجھو بوجھو یہ کائنات ہے کیا، اس کی پہیلیاں بوجھو. یہ اللہ پاک کا حکم ہے. یہ جو ہے نا ستاروں سے آگے اقبال کہتا ہے جہاں اور بھی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ پتہ نہیں کون ہے کیا کہہ رہا ہے. یہ مریخ پہ جانا حرام ہے، ان کا کیا ہے؟ یہ تو لاؤڈ سپیکر کو بھی حرام ہے، یہ چھری کانٹا بھی حرام ہے. مجھے کوئی بتا رہا تھا، مجھے نہیں پتا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، کہ انگلینڈ میں کسی نے طاہر القادری کھانا وانا کھا رہے تھے، وہ چھری کانٹا استعمال کرے. انہوں نے کہا جی آپ ہاتھوں سے کھائیں، انہوں نے کہا میں پاؤں سے کھا رہا ہوں. یہ بہت ہی جو ذہنی طور پہ پسماندہ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح کے فروئی قسم کے سوال جو ہے یہ ان کے ذہنوں کی اختراع ہوتے ہیں. سینسیبل آدمی کا تو دھیان ہی نہیں جاتا ان مکانہ باتوں کی طرف. ٹھیک ہے حسن صاحب، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، فی الحال لیتے ہیں ایک شارٹ کمرشل بریک. دیکھتے رہیے پروگرام میرے مطابق. بریک سے واپسی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے حسن صاحب سوال کیا ہے آپ سے انکت کل شریستہ نے. آئی گیس میں ان کا نام صحیح پروناؤنس کر سکوں، آگرہ سے ہیں. کہتے ہیں کہ خوف پر، ڈر پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ کتاب ہے، مجھے آتھر کا نام یاد نہیں آ رہا. کتاب کا نام ہے فیئرز اینڈ فوبیاز. تو وہ ڈھونڈ کے مل جائے گی، نیٹ ویٹ پہ تلاش کریں مل جائے گی. آج کل تو بہت آسان ہے، یہ کتاب پڑھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ خوف کو زندگی سے ضرب دے لیا کریں. موت سے چونکہ فرار ممکن نہیں، اس سے پیغمبر نہیں بچ سکے، بڑے سے بڑے جنرلز نہیں بچ سکے، تو اگر یہی ہے الٹیمیٹلی پھر خوف کس بات کا؟ چونکہ الٹیمیٹ جو خوف ہے وہ تو فیئر آف انون، ڈیتھ، موت. دوسرا جو ہے کہ خوف کوئی بری چیز نہیں ہے. اچھا، ہاں اگر ود ان لمٹس ہو تو یہ بہت ضروری ہے. اور جسے کہتے ہیں نا فیئر لیس ہونا، بالکل بے خوف نہیں ہوتا. بے خوف نہیں ہوتا کوئی آدمی بے خوف نہیں ہوتا. دنیا کا بہادر سے بہادر آدمی بھی بے خوف نہیں ہوتا. اس اپنے خوف کی لگامیں اگر آپ کی اپنے ہاتھ میں ہوں تو پھر ٹھیک ہے. اور تھوڑا بہت خوف جو ہے وہ بڑے پریمپٹیو میئرز اور بہت آپ کو بہت ساری چیزوں سے، بہت ساری قباحتوں سے بچا لیتا ہے. بہت ساری احتیاطیں آپ کر لیتے ہو. ایک خاص حد تک کا خوف جو ہے
وہ ٹھیک ہے. جیسے بہت سی جنہیں ہم چیزیں بہت برا سمجھتے ہیں وہ زندگی میں اگر پاگل پن کی حد تک نہ پہنچ جائیں اور تھوڑی بہت ہو تو وہ پازیٹو ہوتی ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. حضرت صاحب، انڈیا سے ہی ہندو انتہا پسند تنظیم نے عجیب و غریب اپیل کی ہے کہ ہندو زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کریں کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اچھا، یہ میں کوئی روڈ نہیں ہو رہا، یہ بہت ایک بےہودہ اور ذہنی طور پہ جو کلاش اور مفلس جو سوچ ہوتی ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ یہ آج کل نا تعداد کا نہیں استعداد کا زمانہ ہے. یہ مسل کا نہیں، عقل کا زمانہ ہے. نمبر آف چلڈرن از ناٹ امپورٹنٹ، کوالٹی آف چلڈرن. یہ جسے کہتے ہیں نا ہیومن ریسورس وغیرہ، یہ وہ اس سے بڑی لائبلٹی کوئی نہیں. صحیح. اور اس سے بڑا ایسٹ بھی کوئی نہیں. یہ اثاثہ تب ہے اگر وہ ان کی گرومنگ ہو، تعلیم و تربیت ان کو اچھی ملے، ماحول اچھا ملے، کھانے کو ہونا، کھانے کو اچھا. یہ ہمارے یہاں بھی ایک ایلیمنٹ ہے اس طرح کا. پتہ نہیں، اللہ ان کی حالت پہ رحم کرے. لاجک دیں گے مثلا کتنی ہے مکانہ لاجک ہے جی کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اگر وہ ایک منہ لے کے آتا ہے تو وہ 2 ہاتھ بھی لے کے آتا ہے. بندہ پوچھے ہوئے 2 ہاتھ، تو اگر آپ نے بچے کو پراپرلی ایجوکیٹ کرنا ہے وہ تو پھر 20-22 سال کے بعد ہی آپ کے کسی کام پروڈکٹیو ہوں گے. بالکل. تب تک تو وہ لائبلٹی ہے وہ بچہ. آپ نے اس کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اس کی اسکول فی ہے، اس کے کالج کے اخراجات ہیں، پھر یونیورسٹی کے اخراجات ہیں، اس کے آنے جانے کا مطلب ٹوٹل جتنا پیکج ہوتا ہے. آج کل بچے کو اچھی تعلیم دینا از ویری ایکسپینسو. یہ جہالت ہے. تو ڈنگر مت. اچھا ایک اور دیکھو، کوالٹی، کوانٹٹی نہیں. یہ جو بھی تنظیم ہے، اچھا انتہا پسند ہوتا نہیں پاگل ہی ہے، ان کے پاس عقل کا فقدان ہوتا ہے. انتہا پسند وہ ہوتے ہی اس لیے کہ ان کا جو ہے نا عقلی انتہائی سطح وہ درست نہیں ہوتی. یہ کہنا کہ جی زیادہ، اب دیکھو دنیا میں میرا خیال ہے جین مت میں کہ بھی شاید تعداد زیادہ ہو. جیوز اتنے سے ہیں، چند ملین. بالکل. پوری دنیا انہوں نے آگے لگائی ہوئی ہے. آپ کا میڈیا وہ اس کے پیچھے ہے. آپ کی جو فائنینشیل ورلڈ ہے، مالیاتی سسٹم سارا یہ ایوالو بھی انہوں نے کیا ہے، وہی اس کے پیچھے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو آپ کی سو کال ڈیموکریسی، بیسک رائٹس، جتنے ڈرامے چل رہے ہیں دنیا میں، ان سب کے پیچھے زائنز ہیں. میں یہودیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت بہت اچھے، بڑے بڑے معصوم، بہت محبت کرنے والے، بڑے درست لوگ ہیں. زائنز جو ایک خاص طرح کا ان کا، لیکن وہ کوالٹی بہت خوفناک ہے. اچھا ایجادات آپ اٹھا کے دیکھ لو، بڑی سے بڑی ایجادات، اتنے سے یہودی اور اتنی ڈھیر ساری ایجادات بنی نا انسان کو انہوں نے دی. سو یہ جو بھارتی انتہا پسندوں کی تنظیم ہے، انہیں چاہیے کہ تھوڑا غور کریں. اس بات پہ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ آپ 1 کروڑ نالائق بچہ پیدا کر لو، 10 قابل بچہ اس پہ بھاری ہے، بلکہ 1 بھاری ہے. 1 آئنسٹائن، بالکل 1 نیوٹن. میں ویسے بات کر رہا ہوں مجھے. اور اس وقت یہ 10 کروڑ پہ بھاری ہے، کیونکہ باقی تو بیچارے زمین کے بوجھ ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور پھر قبروں میں چلے جاتے ہیں. اس لیے یہ تو سوچ ہی غلط ہے. ٹھیک ہے صاحب، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ناظرین سے چاہیں گے اجازت. فیڈ بیک سے ضرور اپڈیٹ کرتے رہیے MM@jo.tv پر. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.